السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے ایسے پیغمبر تھے جنہیں نہ صرف ایمان اور صبر کا اعزاز ملا بلکہ اللہ نے ان کے دل اور آواز کو بھی خاص فضل سے نوازا۔ وہ ایک بہادر حکمران، ایک ایماندار نبی اور ایک عاشق حق تھے۔ ہر مشکل میں انہوں نے صبر اور اللہ کی یاد کو اپنا ساتھی بنایا۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم نبی اور بادشاہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم نبی اور بادشاہ بھی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی اور خلافت سے بھی نوازا۔ آپ جالوت کو شکست دینے کے بعد حکمران بنے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 16 بار کیا گیا ہے اور آپ نے 40 سال تک حکومت کی۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور سرخ و سفید رنگت والے صاحب جمال نبی تھے۔ آپ کی خصوصیات دیکھی جائے تو آپ ایٹ اے ٹائم نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی۔ آپ کو اللہ نے نبوت اور بادشاہت دونوں سے نوازا۔ اس کے بعد اپنی کتاب زبور جو کہ اس وقت ہدایت کے لیے بھیجی گئی تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خوش الحانی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ 100 سال کی عمر پائی حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل انتہائی سرکش ہو گئے اور ان کی سرکشی کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جالوت اور اس کی جنگجو قوم عمالقہ کو مسلط کیا جنہوں نے ان کے شہر چھینے اور ان پر سختیاں کیں۔ قرآن میں ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ اس پر اللہ نے ان سے فرمایا مردے ہو کر جیو، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے، جیسا کہ اس قوم کی عادت تھی کہ یہ کچھ ٹائم ہدایت پر رہتے پھر یہ جو ہے بدعملیوں میں مبتلا ہو جاتے۔ تو حضرت موسیٰ کے بعد انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کی سرکشی کی پاداش میں ظالم اور جنگجو قوم کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ قوم عمالقہ کے ظالم اور جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی تھا جو اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا۔ کیونکہ وہ نوعمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ ایک نوجوان چرواہا جو غلیل سے درندوں کو بھگاتا تھا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو، اس کم سن داؤد کو فتح عطا کی۔ طالوت کے لشکر میں غلیل کے ساتھ شامل ہوئے اور یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کے اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا کہ جب وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی اور یہ نوجوان جو ایک چرواہا تھا، چونکہ وہ سارا دن جنگل میں بکریاں چراتا تھا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا، لیکن قدرت نے تو اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بھی بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز کیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے اس کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ اس طرح سے پورا واقعہ ہے کہ طالوت اور جالوت دونوں آتے ہیں، دونوں کے لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں اور طالوت کے لشکر میں ایک کم سن بچہ جو کہ جالوت کو مار بھگاتا ہے اور اس طرح سے جالوت اور اس کی فوج
शिकस्त खाकर भाग जाती है और अल्लाह ताला इस कौम को फ़तह और नुसरत अता फरमाते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद से कबल चूँकि बनी इसराइल में नबूवत आले लावा बिन याकूब में चली आ रही थी, ये दो ख़ानदान थे, और बादशाह जो थी दूसरा ख़ानदान जो यहूदा था, यहूदा बिन याकूब, उसमें थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली मर्तबा दोनों एजाज़ात एक ही शख्सियत में जमा किए, और वो थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के बरगज़ीदा नबी भी थे, रसूल भी थे और बादशाह भी थे। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह स्वाद की आयत नंबर 26 में, ए दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। अंबिया कराम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से पुकारा और खलीफा के लक़ब से नवाजा। इसके बाद हम देखते हैं उन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब अता की, और इस किताब का नाम है ज़बूर, और इसमें 150 सूरतों पर ये मुश्तमिल है, जो कि ज़्यादातर दुआया कलिमात या हम्दो सना पर मुश्तमिल हैं। और ज़बूर के लुग़वी मानी होते हैं पारे या टुकड़े। दरअसल ज़बूर के नज़ूल का मकसद तौरात ही की तकमील था, इसलिए गोया ये तौरात ही का एक हिस्सा या टुकड़ा है। ज़बूर अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना से मुज़य्यन है, और इसमें अल्लाह की हम्दो सना है। लहने दाऊदी, अक्सर आपने ये इस्तिलाह सुनी होगी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिल नशीन आवाज़ और सहर अंगेज़ लहन अता फरमाया था। आप जब ज़बूर की तिलावत फरमाते तो वजद आफरीन तिलावत से मशहूर होकर चिरिंद परिंद दरख्त पहाड़ जिन व इंस दरिया समुंदर ये सब अल्लाह ताला की हम्दो सना में महव हो जाते। इसीलिए आज तक लहन दाऊदी ज़रबुल मिसल है। कुरान करीम की 9 सूरतों में 16 मकामात पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और मुफस्सिरीन के मुताबिक अल्लाह तबारक ताला ने पहाड़ों, परिंदों और जानवरों को हुक्म दिया था कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का जिक्र करें तो वो सब भी उन कलिमात को दोहराएं। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो परिंदे भी हवा में ठहर कर उनका साथ जिक्र इलाही में शामिल होते। इसी तरह से पहाड़, शजर और दीगर जानवर भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थरों और दरख्तों में भी एक तरह की ज़िंदगी रखी है। ये अलग बात है कि हमें उसका शऊर नहीं है। सूरह बनी इसराइल में है, सातों आसमान और ज़मीन और जो भी उनमें है वो सब उसकी तस्बीह कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उसे पाकीज़गी और तारीफ़ के साथ याद ना करती हो। हाँ, ये सही है कि तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। इसी तरह से अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं कि हमने पहाड़ों को दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया कि इनके साथ तस्बीह करते थे, और जानवरों को भी मुसख्खर कर दिया था। सूरह अंबिया की आयत नंबर 79 है। और इसी तरह सूरह स्वाद में है, अल्लाह ताला कहते हैं हमने पहाड़ों को उनके ज़ेरे फरमान कर दिया था कि वो सुबह शाम उनके साथ तस्बीह किया करते थे, और परिंदों को भी कि जमा रहते थे और सब उनके फरमाबरदार थे। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक और मौजज़ा दिया था, वो ये था कि लोहा मोम बन जाता। अल्लाह ने लोहे को उनके लिए मोम की तरह नरम फरमाया, बग़ैर आग और भट्टी के। वो अपने हाथ से हर तरह उसको मोड़ लिया करते थे और उसकी खूबसूरत ज़िरहें बनाते थे। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सबसे पहले शख्स जिन्होंने कड़ियों की इंतहाई महफूज ज़िरा बनाई वो हज़रत दाऊद ही हैं। आप दिन में एक ज़िरा बना लिया करते थे। सूरह सबा की आयत नंबर 10 और 11 में आता है, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा ज़िरहें बनाओ और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो और नेक अमल करो। सूरह सबा की आयत नंबर 10 और 11।
حضرت حسن بصری اور قتادہ اور آمش سب فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ اور بھٹی کے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے موڑ لیا کرتے تھے، انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھوڑوں کی ضرورت نہ پڑتی تھی اور نہ کسی دوسرے اوزار کی، وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد ہی ہیں، اس سے پہلے صرف چادر کی زرہیں بنتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 80 میں فرماتے ہیں، ہم نے داؤد کو تمہارے لیے لباس بنانے کا ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے۔ اور حافظ ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے تھے داؤد کیسے آدمی ہے، چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے آپ جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بھی بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا وہ اپنے اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا جو میں اپنے ہاتھ سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں۔ عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام میں بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں پھر زرہ بنانے کا ہنر سکھایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حلال رزق کی دعا کرنی چاہیے، اور کوئی بھی ہنر ہو۔ آپ دیکھیں حضرت داؤد ایک طرح سے ہمارے معاشرے میں لوہار کو بہت کم اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے جلیل القدر پیغمبر لوہے کا کام کرتے تھے، اور خدمت بلا معاوضہ کرنی چاہیے۔ عبادت اور اطاعت اگر دیکھی جائے تو قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 17 ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے اور جنگ میں فرار نہ ہوتے۔ صحیح مسلم اور بخاری کی یہ روایت ہے۔ حضرت داؤد اپنے زمانے میں لوگوں کے مقتدی اور پیشوا تھے۔ آپ عدل و انصاف اور زہد و تقوی میں مشہور تھے۔ آپ بے مثال خطیب بھی تھے اور خطبات میں حمد و ثنا کے بعد اما بعد سب سے پہلے انہوں نے ہی کہنا شروع کیا۔ معارف القرآن میں یہ بات درج ہے۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ جب آپ نظام الاوقات کے مطابق عبادت میں مصروف تھے، آپ کے خاندان کے کسی اور فرد کی عبادت کا وقت نہ تھا، آپ عبادت گاہ میں تھے کہ دو شخص دیوار پھاند کر آ گئے۔ آپ گھبرا گئے، لیکن انہوں نے کہا ہم اپنے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں جبکہ میرے پاس صرف ایک ہے، یہ زبردستی مجھ سے میری دمبی لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے تجھ سے مانگتا ہے، بے شک ظلم کرتا ہے۔ یہ وقت آپ کی عبادت کا تھا نہ کہ عدالت لگانے کا۔ آپ نے صرف مدعی کا بیان سنا اور فیصلہ سنا دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مقدمہ معمولی نوعیت کا تھا،
سبھی جانتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ پھر اتنا اہم بھی نہیں تھا کہ فریق دیوار پھاند کر عبادت گاہ میں آگے، چنانچہ داؤد علیہ السلام جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں جو کہ آپ کا امتحان لینے آئے۔ قرآن میں آتا ہے، پس انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑے اور رجوع ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وسیع سلطنت عطا کی تھی۔ حضرت داؤد کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی۔ آپ فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہٰذا درس اور تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار اور مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس داؤد کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت، نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 20۔ اور بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگین آ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر نبوت کے ساتھ حکومت بھی مل جائے تو پھر اللہ کا دین کس قدر تیزی سے پھیلتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی طاقت صرف اللہ کی یاد اور ایمان سے حاصل ہوتی ہے۔ ہر مشکل میں صبر، ہر چیلنج میں حکمت اور ہر دن میں اللہ کی رضا تلاش کرنا ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں صبر، حکمت اور ایمان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں اور دل کو اللہ کے قریب رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ خصوصیات اور کمالات دیکھتے ہیں اب۔ حضرت داؤد علیہ السلام عدل و انصاف میں مشہور تھے اور لوگوں کے مقتدی اور پیشوا تھے۔ بے مثال خطیب، اور اما بعد سب سے پہلے انہوں نے کہنا شروع کیا، کثرت سے عبادت اور خوف خدا میں رہتے۔ وراثت اور اختتام دیکھتے ہیں۔ 100 سال کی عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے 40 سال تک عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی اور آپ کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلطنت سنبھالی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ایمان، محنت، عبادت اور عدل کی مثال ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے رزق حلال کمایا اور اللہ